اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و بارک وسلم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم چیپٹر نمبر 1 میں نیکسٹ لیکچر میں پیج نمبر 18 پر میاں محمد نواز شریف کے دور حکومت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. میاں محمد نواز شریف ابھی تک پاکستان کی ہسٹری کے واحد پولیٹیشین ہیں جنہوں نے جنہیں اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ حکومت عطا کی ہے، جن میں سے ان کا پہلا دور حکومت جو ہے وہ نومبر 1990 سے جولائی 1993 تک ہے. یہ تقریباً 3 سالہ حکومت، 30 ماہ کی حکومت ہے جو میاں صاحب کا پہلا دور تھا. اس سے پہلے آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے 2 مرتبہ، 1985 سے 1990 تک وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر رہے. اس کے بعد 1990 میں غلام اسحاق خان نے جب بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کی تو دوبارہ الیکشن نومبر 1993 میں کروائے. 1990 میں تو اس الیکشن میں میاں محمد نواز شریف اسلامی جمہوری اتحاد کے پلیٹ فارم سے ایز اے پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے. اسلامی جمہوری اتحاد میں ان کے ساتھ جماعت اسلامی اور دیگر چھوٹی چھوٹی جماعتیں شامل کی. پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ انہوں نے الیکشن لڑا اور وزیر اعظم الیکٹ ہو گئے. سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ 1991 میں زرعی پالیسی کا اعلان کیا اور کسانوں کے لیے خطی رقم جو ہے وہ اناؤنس کی. تو یہ ہمارا MCQs بن جائے گا. 1991 میں زرعی پالیسی کا اعلان. $10 کروڑ مختص کیے. اگرچہ یہ رقم بہت زیادہ نہیں تھی ہم کیونکہ پاکستان is an agriculture country and we have a lot of area for agriculture and we have a lot of problems in the agriculture sector, but جو اویلیبل سورسز تھے ان میں سے 10 کروڑ روپیہ یہ کی بڑی خطی رقم سمجھی جاتی. نمبر 2، پہلی مرتبہ پاکستان میں نجکاری کمیشن قائم کیا گیا، پرائیویٹائزیشن کمیشن. میاں محمد نواز شریف کا یہ خیال تھا کہ بہت سارے ادارے جو ہیں وہ گورنمنٹ سیکٹر میں رہ کے، گورنمنٹ کے انڈر رہ کر اپنی پرفارمنس کو بہت اچھی نہیں کر رہے بلکہ حکومت پر بوجھ بنے ہوئے ہیں. لہذا انہوں نے انہیں پرائیویٹ سیکٹر میں تبدیل کرنے کا جو ہے وہ ارادہ کیا اور 1991 میں ہی نجکاری کمیشن قائم کیا. جس کے چیئرمین سیف الرحمان صاحب کو بنایا گیا نجکاری کمیشن. بہت سارے
سارے قومی بینک اور ادارے پرائیویٹائز کرنے کے لیے یہ کام کیا تاکہ قومی خزانے پر مثبت اثرات آئے اور قومی خزانے سے بوجھ بھی کم ہو گیا۔ تھرڈ، انہوں نے صوبوں کے بہت بڑا ایک یہ کارنامہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑی دیر سے صوبوں کے درمیان جو ہے یہ پانی کا مسئلہ ایک تنازع کی صورت اختیار کیے ہوا تھا۔ تو he solved the problem of the distribution of rivers water۔ ہمارا جو دریائی پانی کا مسئلہ تھا اس میں صوبوں کے درمیان پانی کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ حل کر دیا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک معاہدہ طے پایا جس کے تحت چاروں صوبوں کے درمیان دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم جو ہے وہ منصفانہ طور پر کر دی گئی، اور یہ اسی سلسلے میں یہاں پر چاروں وزرائے اعلیٰ کو لاہور میں بلا کر اس معاہدے پر سائن کروائے۔ اس کے بعد ایک بڑا کارنامہ بیت المال کا قیام تھا۔ اس سے پہلے پاکستان میں بیت المال نہیں تھا۔ اگرچہ جنرل ضیاء الحق نے زکوٰۃ اور عشر کا نظام جو ہے وہ آرڈیننس کے ذریعے نافذ کر رکھا تھا، لیکن قومی سطح پر ہمارے پاس بیت المال نہیں تھا، جو کہ اسلامی نظام حکومت کی بڑی اہم چیز سمجھا جاتا تھا، جس میں لوگوں کے عطیات اور نذرانے جو ہیں اور زکوٰۃ اکٹھی کر کے پھر ان کو حکومت جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر سکے۔ لہذا بیت المال 1992 میں ایک صدارتی آرڈیننس کے تحت جو ہے وہ قائم کیا گیا۔ 1992 میں بیت المال یہ انڈر لائن کرتے رہیں اپنی بک پر، جو بچے بک سے پڑھ رہے ہیں وہ بک پہ اس کو انڈر لائن کریں، ورنہ اس کو الگ سے اپنی نوٹ بک پر MCQs کے طور پر لکھتے جائیں۔ اس کے بعد خارجہ پالیسی، اگرچہ اپوزیشن لیڈر محترمہ بینظیر بھٹو نے بڑا شور مچایا کہ جی یہ اچھی خارجہ پالیسی نہیں بنا سکتا، کیونکہ انہوں نے خارجہ پالیسی کے بنانے کے لیے کسی بڑے ہی مفکر اور بڑے ہی تجربہ کار شخص کو چننے کے بجائے اور فارن افیئرس کے ایکسپرٹ کی بجائے انہوں نے ایک جو ہے وہ ذمہ دار کو، صدیق کانجور صاحب کو وزیر خارجہ لگا دیا ہے، اور معاملات بھی بڑے گمبھیر تھے جن حالات میں میاں محمد نواز شریف نے پاکستان کی قیادت سنبھالی، کیونکہ ایک طرف تو ابھی رشیا کی فوجیں جو ہیں وہ جا رہی تھیں افغانستان سے، اور افغانستان کے اندر متحارب گروپ آپس میں لڑ رہے تھے، اور جو مجاہدین کے وہاں پہ امن عامہ کا مسئلہ تھا۔ دوسری طرف سے عراق کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ چڑھائی کر رہا تھا، اور اس دوران میں ہماری حکومت کی بہت بڑی کامیابی یہ تھی، اور کامیاب ترین خارجہ پالیسی یہ تھی کہ ایک طرف وہ نیٹو فورسز کا حصہ بنے اور نیٹو فورسز میں شامل ہوئے، اور دوسری طرف انہوں نے ایک اسلامی ملک عراق کے خلاف لڑنے سے بھی گریز کیا، بلکہ نیٹو فورسز میں رہتے ہوئے صرف مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی حفاظت کا ذمہ اپنے لیا کہ یہ حفاظت جو ہے ہم کریں گے، یہاں پہ غیر مسلم فورسز نہ آئیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ کامیاب تھا افغانستان میں کہ ہمیں ان کی خاطر مختلف گروپوں میں صلح کروائی۔ بیت اللہ محسود اور حکمت یار گلبدین کا یہ گروپ بہت ہی ان دنوں میں آپس میں جنگجو بنا ہوا تھا، یہ بڑا کامیاب کام تھا۔ اس کے ساتھ عراقی جنگ پر پاکستان کی محتاط پالیسی نے جو ہے بہت ساری طریقے سمیٹی۔ دوسری طرف ایک بڑا اہم ایشو جو ہمیشہ سے پاکستان کو درپیش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جلدی سالو کرے، وہ مسئلہ کشمیر تھا، اور کشمیر میں جو گڑبڑیت ہو رہی تھی تو وہاں بھی میاں محمد نواز شریف نے باضابطہ جو ہے وہ دعوت دی پرائم منسٹر کو، انڈین پرائم منسٹر کو کہ آئیں
بات کرتے ہیں۔ 1992 میں بھارت میں انتخاب پسندوں نے بابری مسجد کو منہدم کر دیا، اس میں بھی پاکستان کی قومی اسمبلی نے باقاعدہ قرارداد مذمت اکثریتی رائے کے ساتھ جو ہے وہ پاس کی اور حکومت پاکستان امریکہ اور دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے۔ تو یہ 3 سالہ دور پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی کا دور تھا۔ اس کے بعد عوامی منصوبے، عوامی منصوبے میاں محمد نواز شریف نے پاکستان کی عوام کے لیے فلاح و بہبود کے لیے تعمیر وطن پروگرام، جو کہ محمد خان جنیجو صاحب نے پروگرام شروع کیا تھا، اس کو تعمیر وطن پروگرام کا نام دے کر دوبارہ سے سٹارٹ کیا، جس میں یونین کونسل سطح پر سڑکوں کی تعمیر، بجلی کی فراہمی، اسکولوں کا قیام، ہر یونین کونسل کی سطح پر ہاسپٹل کا قیام، یہ اس کے تھے۔ اس کے بعد خود روزگار اسکیم، روزگار اسکیم میں انہوں نے نہ صرف نوجوانوں کو قرضے دیے بلکہ یلو کیب اسکیم بھی سٹارٹ کی، یلو کیب اسکیم جس میں نوجوانوں کو گاڑیاں دی گئی، وہ ٹیکسی وغیرہ چلائیں، جیسے کہ امریکہ میں اور یورپ کے ممالک میں ہوتا ہے کہ لوگ پارٹ ٹائم بھی چلا رہے تھے۔ اس کے بعد ایک اہم ترین کارنامہ موٹر وے پروجیکٹ، جس کے ذریعے پورے پاکستان کو آپس میں لنک اپ کرنے کا منصوبہ تھا تاکہ انٹرنل ٹریڈ جو ہے اس کو فروغ ملے، اندرونی تجارت ہماری بڑھے اور ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ تو یہ کامیابی کے ساتھ منصوبے عوامی بنائے جو کہ بہت زیادہ کامیاب ہوئے اور لوگوں پر اس کے دور رس نتائج برآمد ہوئے۔ نمبر 7، نواز شریف حکومت کی برطرفی۔ اصل میں کامیاب خارجہ پالیسی جو ہے بھارت سمیت امریکہ اور بھارت سمیت دیگر ممالک کو بھا نہیں رہی تھی، لہذا ایک بڑی سازش کے تحت میاں محمد نواز شریف کی حکومت کی برطرفی کا فیصلہ کروایا گیا۔ اپریل 1993 میں غلام اسحاق خان نے، یہ وہی غلام اسحاق خان نے جن کا میں نے آپ کو پہلے بھی تعارف کروایا کہ ضیاء الحق صاحب کے انتقال کے بعد یہ پاکستان کے قائم مقام صدر بنے، پھر بے نظیر بھٹو کے دور میں یہ صدر منتخب ہو گئے۔ انہوں نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو پہلے برطرف کیا، اب میاں محمد نواز شریف کو برطرف کر دیا۔ یہ واحد پاکستانی صدر ہیں جنہوں نے 5 سالوں میں 5 وزرائے اعظم سے حلف لیا، بے نظیر بھٹو سے، غلام مصطفیٰ جتوئی سے، خان میاں محمد نواز شریف صاحب سے اور بلخ شیخ مداری سے انہوں نے حلف لیا۔ عوامی منصوبوں کے بعد 58(2)B آئین کی وہ شک ہے جس کے تحت اسے برطرف کیا جاتا ہے اسمبلی کو اور حکومت کو، لہذا 2.5 سال بعد، میں نے بتایا شروع میں، تقریباً 30 ماہ کی حکومت کے بعد پہلا دور ختم ہو گیا۔ بلخ شیخ مداری نگران وزیر اعظم بن گئے، اس کو انڈر لائن کریں۔ مسلم لیگ نے صدر کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سپریم کورٹ نے کیس سننے کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ میاں نواز شریف کے حق میں دے دیا، اسمبلی بحال کر دی، اور لیکن فوج کی مداخلت اور دیگر معاملات کو دیکھتے ہوئے میاں نواز شریف نے 1993 میں ہی خود وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دیا اور ساتھ ہی ساتھ غلام اسحاق خان صاحب کو بھی جانا پڑا، اور اس کے بعد معین قریشی 5واں وزیر اعظم معین قریشی تھا جس سے غلام اسحاق خان نے رکھ دیا، اور اس کے بعد یہ چلے گئے۔
اس کے بعد ان کی جگہ پہ جناب وسیم سجاد جو ہیں وہ نگران صدر بن گئے، قائم مقام صدر کی حیثیت سے آگے، اور نیا الیکشن ہوا جس کے نتیجے میں ہم نے پڑھا ہے کہ بینظیر بھٹو دوبارہ وزیر اعظم بنی۔ اب ہم میاں محمد نواز شریف کا یہ پہلے دور کو تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں۔ نومبر 1990 میں قیام، 1991 میں زرعی پالیسی کا اعلان، 10 کروڑ روپے کسانوں کے لیے رکھے گئے۔ 91 میں نج کاری کمیشن، پرائیویٹائزیشن کمیشن، جس کی ذمہ داری تھی کہ پاکستان کے مالیاتی اور دوسرے اداروں کو پرائیویٹائز کر کے تعلیمی اداروں سمیت قومی خزانے سے بوجھ کو کم کیا جائے۔ بیت صوبوں کے درمیان پانی کا مسئلہ جو کہ قیام پاکستان سے لے کے 1990 تک چلا آ رہا تھا، اس کو بااثر طریقے سے ہم نے حل کر دیا۔ اس کے بعد بیت المال کا قیام، جس کے ذریعے زکوٰۃ و عشر کا نظام کو منظم طریقے سے تقسیم کیا جائے گا۔ کامیاب خارجہ پالیسی، امریکہ کی جنگ، نیٹو فورسز میں حصہ لیتے ہوئے بھی مسلم ممالک کے خلاف لڑائی سے گریز، اور مسئلہ کشمیر اور مسئلہ افغانستان پر کامیاب مذاکرات اور کامیابی حاصل کی ہے۔ مسئلہ کشمیر پر انٹرنیشنل لیول پر حمایت حاصل کی۔ عوامی منصوبے، تعمیر وطن پروگرام، روزگار اسکیم، جیلوں کے موٹر وے پروجیکٹ۔ اس کے بعد میاں محمد نواز شریف حکومت کی برطرفی، اور اس طرح سے پہلا دور ختم ہو گیا۔ اب ہم میاں محمد نواز شریف کا دوسرا دور حکومت جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، دوسرا دور حکومت انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ آپ کو اس سے متعلق کوئی کوشچن کرنا ہو تو ضرور کریں، اور یہ شارٹ کوشچن جو ہیں اس میں سے میاں محمد نواز شریف کے دور کے عوامی منصوبے بیان کریں، میاں محمد نواز شریف کی خارجہ پالیسی پر نوٹ لکھیں، اور میاں محمد نواز شریف کی زرعی پالیسی۔ یہ 3 شارٹ کوشچن ہیں۔ باقی ایم سی کیوز میں نے جو پوائنٹس لکھے ان کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر میں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔